हमारे उधर उनके कौंसल थी, हम वहाँ पे चले गए। आपको भी सर पता है, जो अक्यूज पर्सन होते हैं उनकी एक डेट होती है, सब मिलने जाते हैं, हम गए, हमारे वो लीडर हैं। जो हालत जनाब मैंने वहाँ पे देखी जनाब स्पीकर, मुझे लग ये रहा था कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम खड़े हैं, यहाँ पे कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे एक डीएसपी साहब थे जिनका नाम था बिलाल, और एक सुहेल था एसएचओ। सर वो अंदर आ गया, उसने कहा जी आप इधर क्यों खड़े हैं? हमने कहा जी हम खड़े हैं, हमारे लीडर्स आए हुए हैं, हमने उनको मिलना है। उसने कहा जी मैं आपको बख्शी खाने में बंद कर दूंगा। सात वुकला साहबान कह रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर हैं, ये डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, ये ऑनरेबल एमपीए हैं। लेकिन सर जिस तरह उनकी टोन और वे ऑफ टॉकिंग, तो डेफिनेटली रिएक्शन में मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसको कहा कि ये हाथ नीचे करके तुम बात करो, इधर तुम्हारा कोई इस्तेहकाक नहीं है। मुझे जज साहब कहेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। जिस वक्त जज साहब आएंगे, जज साहब आ गए, हमारी बात हुई, लेकिन उसने बड़ी बदतमीजी उधर की पार्लियामेंटेरियन के साथ। इस बात को मैं जितना लंबा खींचूं जनाब स्पीकर, कॉन्टेंट्स यही हैं कि जो फसातियत और जो शहनशाहियत की ज़हनियत थी इनकी गवर्नमेंट की, वो उधर मुझे बिल्कुल सामने नजर आई। और ये कोई रैंडमली नहीं हुआ। जब हम अंदर दाखिल हुए तो मुझे ये समझ आ रही थी कि एटीसी में आज कुछ होगा। मैंने कुरैशी साहब को भी ये रिक्वेस्ट की कि हमने बर्दाश्त करना है इनको, क्योंकि हम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसके बाद जो होगा, इनका अमल होगा, उसके रद्द अमल में हम अपना काम करेंगे। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो ये माफिया मंगवाते हैं अपनी एमपीएस की तकरीम के लिए पंजाब पुलिस से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, मैं अपनी बात बाद में बात करूंगा, क्या हमें उनसे मिलने का भी कोई हक नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारे लीडर इमरान खान से लेके शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद और जितने हमारे जनाब कैदी हैं, ये हमें बख्शी खानों से डराते हैं। ये पंजाब पुलिस का जो रूप है जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस का अपोजिशन लीडर हूं। मेरी इज्जत इस हाउस की इज्जत है। ये रुचनेस वाली बातें जो है जनाब स्पीकर, ये सामने आ रही हैं। बच्चे साहब, मैं आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। तो ऑन द ट्रेजरी बेंचेस फाइनेंस मिनिस्टर ही बैठे हैं, मैं आपको तकलीफ देता हूं हुजूर, जरा प्लीज बताएं कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कोर्ट रूम में किसी अक्यूज्ड से मिलने गए और पुलिस की उनके साथ ये हाई हैंडेडनेस है जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं इनसे कह दूं कि आप प्रिविलेज मोशन मूव कर दें, and then again we take it as a privilege motion, or either as a government minister to the honorable leader of the opposition, उनके साथ और अरकान भी हैं, आप इनकी इस बात को सुनने के बाद क्या कहते हैं? जनाब स्पीकर, पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, मगर हम लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं जी। पिछले 5 साल जब इनकी हुकूमत थी, यहाँ पे थे और हम वहाँ पे थे, और वो भी जी, नो क्रॉस टॉक सर, प्लीज लेट हिम आंसर। नो क्रॉस टॉक जनाब स्पीकर, एक वो वक्त भी था जब हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब को इन्होंने नाजायज कैद में रखा हुआ था। जनाब इनके जो बानी हैं इमरान खान न्याजी साहब ने झूठे केसों में उनको, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर थे, और उनको 2.5 साल तक कैद नाहक काटनी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो यहाँ बैठे हैं और हर किस्म की बात भी करते हैं, और उनको बहुत टाइम लगा प्रोडक्शन ऑर्डर लेके इस हाउस तक आने में। तो जनाब स्पीकर, मगर हम फिर भी इस चीज़ को जो है समझते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और आपके हुक्म के मुताबिक जो भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, और उनको हम बिल्कुल इनसे मैं नाम ले लेता हूँ, हम उनको बुलाते हैं, और आईजी साहब को मैं बल्कि कहता हूँ आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो इस चीज़ को देखें कि आइंदा से अगर ये जाएँ कोर्ट रूम में
تو ان کو ملنے دیا جائے. مگر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر. ہماری لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, جناب شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, اور کس کس کے نام لوں جن کو انہوں نے قید ناحق جنہوں نے کاٹی, جن پہ کیسز بنائے گئے. ہمیں تو یہ تو کورٹ روم تک چلے گئے جناب اسپیکر. ہمیں تو عدالت کے ہاتھے میں نہیں گھسنے دیا جاتا تھا ان کے دور میں. میں الیکٹڈ ایم پی اے تھا, تب اس ہاؤس کا ممبر تھا, تو ہمیں عدالت کے ہاتھے میں نہیں گھسنے دیا جاتا تھا. کورٹ روم تک جانا تو دور کی بات ہے. میں نے خود دھکے کھائے ہیں پولیس سے, ان کو تو دھکے نہیں نہ پڑے. ان کے دور میں میں نے پولیس سے دھکے کھائے ہوئے ہیں. پولیس نے ہمیں دھکے مارے, ہمارے ورکرز کو. ہم الیکٹڈ ایم پی ایز کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, مگر ہم ان کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات انہوں نے جو ہمارے ایم پی اے کی ہے, جنہوں نے پولیس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے, تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے, اور اب وہ ان رائٹنگ جواب دیں گے ایم پی اے صاحب. ہماری حکومت میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ ان کو یا کسی بھی کسی کو بھی اس پہ اعتراض ہو. میں لیڈر آف اپوزیشن سے درخواست کروں گا. یس وی ہیو اے بیٹر پاسٹ, آل آف اس ہیو اٹ. یس وی ہیو ٹیسٹنگ ٹائمز, مشکل مقدمات ہیں, دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, بوجھ ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس صورتحال میں جہاں پر اس ہاؤس کے آنریبل ممبرز اپنے کسی لافل رائٹ کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, تو سر آئی ول ایز اے اسپیکر جیلسلی گارڈ اٹ, جیلسلی. آج کا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے, اس کو آپ اپنے طور پہ دیکھیں. اپوزیشن لیڈر وہاں گئے, اگر یہ ایک چیکرڈ پاسٹ ہے, میں نے بھی وہ وسلز, وہ دھکے, وہ چوٹیں کھائی ہیں. میرا سر پھٹا ہے, مجھے نیچے سیڑھیوں سے دھکا دے کر پھینکا گیا ہے. میں بھی ہاؤس کا ممبر تھا. مجھے ایک ڈی ایس پی نے اسکفل کر کے ایک پرزنر وین میں بٹھا لیا. میں بھی کسی کو ملنے گیا تھا, لیکن وہ کوئی اچھا پاسٹ نہیں ہے. سو میری آپ سے یہ بڑی کلیئر ایز اے اسپیکر ان دا ہاؤس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اپوزیشن کے ممبرز اپنے کسی پارٹی ممبر کو ملنے کے لیے کورٹ پریمیسز میں اپنا لافل رائٹ ایکسرسائز کرنے گئے ہیں اور وہاں پر وہ میل ٹریٹ ہوئے ہیں, تو اس پر گورنمنٹ ضرور اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے اس کی روک تھام کرے, اور جو ان کے بطور ممبر کے استحقاق ہے اس کے اوپر اس طرح سے معاملہ دوبارہ وہ نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب ایک منٹ. جناب اسپیکر, سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا, سب سے پہلے میں آن بہاف آف دا گورنمنٹ ان سے معذرت چاہوں گا کہ جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ اس چیز میں بالکل بلیو نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو بھی الیکٹڈ ممبرز کورٹ میں جائیں گے, ہم ان کو پوری کوشش کریں گے کہ فیسیلیٹیٹ کریں. وہاں پہ جو بھی پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے لوگ ہیں, ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنے لیڈرز کو. تھینک یو منسٹر فائنانس. جی رانا صاحب. جناب اسپیکر, یہ جو واقعہ ہے اٹس ناٹ اے نارمل واقعہ نہیں ہے, اٹس اے ویری سیریس نیچر. فاضل وزیر صاحب نے اپنا قصہ بیان کیا ہے, اگر ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی فار دی سینکٹیٹی آف دی ہاؤس, آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں. ان کی جو ریزولوشن آپ نے خود کہا پریویلیج موشن کا, اٹ شوڈ بی تھورولی پروب, اور اس پہ دیکھا جائے, کیونکہ آپ نے کل تشریف فرما نہیں تھے. جو پولیس کا یہ آپ نے رویہ رکھا ہے نا, یہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. آپ ان کو تمغہ جرت دے دیں, تمغہ بلکہ نشان حیدر ہی دے دیں, تاکہ مرتے تو ہے نہیں ہے یہ. تو میری آپ سے گزارش ہے, دس میٹر شوڈ بی ریفر ٹو اے اسپیشل کمیٹی ٹو پراپرلی پروب. جی رانا صاحب, میں جی لیڈر آف اپوزیشن پلیز. سر, میں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کی معلومات کو ضرور درست کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ حمزہ شہباز صاحب جب پروڈکشن آرڈر ہوتے تھے تو اسپیشل ریلیکسیشن کے ساتھ ہوتے تھے. ہم نے ان کو ادھر, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ ادھر آتے تھے اور ان کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جاتا تھا. جناب, یہ آج دیکھیں, آپ نے بھی اپنے واقعات سنائے ہیں, ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بھی اپنے واقعات سنائے ہیں. دیکھیں سر, بات میری نہیں ہے, بات اس ہاؤس کی ہے.
میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں اپنی ذات کی بات آخر میں کروں گا. سر آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ بھی غلط تھے. آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے کہ اگر جج صاحب ان کا رویہ بہت اچھا تھا, میں اپریشیٹ کروں گا اے ٹی سی کے جج صاحب کو. انہوں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے یہ آ کے یہ مل سکتے ہیں, انہوں نے انٹروین کیا. اور جج صاحب اپنے ریٹائرنگ روم سے میں بھائی صاحب میں آپ کی بات ہی از ماسٹر آف ہز کورٹ. وہ اپنی اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ کا بطور اپوزیشن لیڈر ادروائز آپ کا ایک پریولیج ہے, ایز ممبر آف دس ہاؤس آپ کا ایک پریولیج ہے, اور کسی صورت بھی یہ ہائی ہینڈیڈنیس فار اے سٹیزن آف دس پروونس وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر ابھی اس کو منسٹر فائنانس دیکھ لیتے ہیں, اس پر ایک رپورٹ وہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے رانا صاحب نے کہا ٹو یور سیٹسفیکشن اینڈ ٹو انشور کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہوا, اس کی پروسیڈنگ کو فردر آگے انہانس کر لیں گے. سر میں اتنی عرض کروں گا, سر 1 منٹ میں لوں گا اسپیکر صاحب. سر بات یہ ہے, بات رپورٹ لینے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی ممبر جائے, چاہے وہ ٹریری بینچز سے ہو, چاہے وہ اپوزیشن سے ہو, اس کی بیسک کیا ہماری پریویلیجز سر کیا ہے؟ درست ہے سر, میں نے تو کہ ہماری عزت ہو. آئی ہیو کنسٹروڈ اٹ ایز بجائے کہ میں اس کو میں بھائی صاحب بس کروں, بجائے کہ اس کو ہم ایک کمیٹی کے ریفر کریں, آئی ایم کنسٹروئنگ اٹ ایز اے ہول ہاؤس کمیٹی. میں تو سیدھی بات ان سے میں ادھر ہاؤس میں رپورٹ مانگ رہا ہوں. وہ کمیٹی میں جا کر منگوانے سے زیادہ افیکٹو, مور امپاورڈ, مور ڈیٹیل, اینڈ آئی ایم آسکنگ فائنانس منسٹر ٹو ریڈ آؤٹ دیٹ رپورٹ ان یور پریزنس. یہاں پر یہ پڑھ کر بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کیا واقعہ پیش ہوا, اور فردر اکارڈنگلی ہم اس کو دیکھیں گے. سر اسی سیشن میں اس کا فیصلہ ہوگا. جی ضرور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر, یہ بالکل اچھی بات آپ نے ہاؤس کی کر دی ہے. میرے ساتھ خود یہ ایک واقعہ ہے کہ میں محبوب رشید صاحب کی ملاقات کے لیے کیمپ جیل گیا, تو بتا کر میں اندر تو چلا گیا, تو انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی, اونلی بلڈ ریلیشن کین میٹ. آپ مجھے یو آر اے لا نوئنگ پرسن, از دیر اینی بار ٹو میٹ اے پولیٹیکل پریزنر کہ اس کا بلڈ ریلیشن نہ ہو؟ آئی واز ریفیوز ٹو میٹ ہم. تو اس پہ آپ کوئی ڈائریکشن دے دیں تاکہ اگر ایک فادر ممبر لیٹ می چیک انٹو اٹ. رانا صاحب, یہ آپ آنریبل ممبرز ہیں, اور جو میری معلومات اور اطلاع ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جیلز کو جس میں جانے کے لیے آپ کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ایز ریپرزینٹیٹیو آف پبلک, وہ آپ کو لا کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے, تو ان کو ہم انشور کروائیں گے. میں بیفور اسٹارٹنگ دا پروسیڈنگ اینڈ جنرل ڈسکشن پہ جانے سے ایک رولنگ جو ایک بڑا پرٹیننٹ نقطہ رانا آفتاب احمد خان صاحب ممبر فرام PP 108, ان کا ایک بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ تھا, اس کی بڑی لیگل کانوٹیشن تھی, اور وہ اس رولنگ کا میں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ کورٹ آف لا میں ان کی پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں, تو آئی ول ایکچولی تو ہمارے پاس ایک فائر وال اویلیبل ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس کی پروسیڈنگ کسی کورٹ آف لا میں سبجیکٹ میٹر نہیں ہو سکتی, اور ہم اس کو بھی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. بٹ یہ کیونکہ نیچر اس کی تھوڑی ایڈمنسٹریٹو تھی, تو اس پروسیڈنگ کو ہم نے اس فائر وال کو خود بریچ کیا ہے. اگر وہ اپوزیشن ممبر اس کو اپنی پروسیڈنگ کو لے کر جانا چاہیں کورٹ آف لا میں, تو فار دیٹ پرپز میں نے رانا آفتاب احمد خان صاحب کے پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک رولنگ ریزرو کی تھی. It has been reserved 3-4 days back. So I am reading out for the convenience of the House, or I would say to the Secretary Assembly, that copy should be given to the Mr. Aftab Ahmed Khan, and accordingly, if it needs to be given in the court, this ruling shall dispose of the point of order raised by Honourable Member Mr. Aftab Ahmed Khan, MPA PP 108, during the sitting held on March 15, 2024. Brief background of this ruling is that on March 13, 2024, the Election Commission of Pakistan, ECP, issued a notification withdrawing ab initio its earlier notification dated February 17, 2024, to the extent of Mr. Umair Wasi Chaudhary, PP 100, and declaring Mr. Khan Bahadur as the returned candidate from PP 100 as a result of a recount by the concerned returning officer. On March 15, 2024, when Mr. Khan Bahadur returned candidate from PP 100
attended the sitting of the Assembly to make the oath, Mr. Aftab Ahmed Khan raised a point of order that the Speaker must not administer the oath to the above-mentioned member-elect until the expiry of the period of limitation for appeal as mentioned in Rule 38 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab, 1997, the rules. However, having reserved my detailed ruling in this regard and referring to Rule 6, Sub-Rule 4 of the rules, I administered oath to the member-elect pursuant to the said notification of the ECP. Now therefore, in exercise of the powers vested in me under Rule 209 of the rules, I, Malik Muhammad Ahmed Khan, the Speaker, announce the following detailed ruling on the issue as under. Pursuant to the notification, second notification issued by the Election Commission of Pakistan, dated March 13, 2024, the member-elect from the PP 100, Mr. Khan Bahadur, attended the sitting of Assembly held on March 15, 2024 for making oath. He had been declared result as recounting of votes against Mr. Umair Wasi Chaudhary, the previously notified member from PP 100. When I called upon Mr. Khan Bahadur to make oath as member, the Honorable Mr. Aftab Ahmed Khan raised the point of order that Mr. Speaker could not administer the oath to the member-elect, referring to the Rule 30 of the Procedures of the Provincial Assembly, Mr. Stanwi of the Punjab. The Rule 38 is reproduced below for convenience. No need to read. Honorable Mr. Aftab Ahmed Khan, MPA, PP 108, also raised the point that if Mr. Speaker had administered oath to him, what would be the fate of unseated member from PP 100 if a court of law decides in his favor subsequently? Honorable Mr. Aftab Ahmed Khan also raised the point, and it needs a serious consideration. I have given detailed consideration to the issue and surrounding the facts and circumstances in light of the precedents, relevant provisions of the Constitution, the rules and also the rules of other assemblies, as well as the prevalent practice in the various legislatures. I have reached the conclusion that having received a duly issued notification by the competent authority, i.e. the Election Commission of Pakistan, I was under obligation to administer the oath to the member-elect under Rule 6.4 of the rules. Honorable Mr. Aftab Ahmed Khan did not produce or quote any document or restraining order in respect of the notification of the ECP dated March 13, 2024. Hence, on receipt of the said notification, I was bound to administer oath to above-mentioned member-elect from PP 100 in terms of Rule 6.4 of the rules, as is required under the law. Rules, parliamentary practices and conventions. The Rule 6.4 imposes an unambiguous duty upon the presiding officer. A person elected to the Assembly who has not already made the oath may do so before the Assembly at any time, subject to the prior intimation to the Speaker or to the Secretary. Secondly, Rule 6 does not prohibit or places any specific bar or restriction upon the presiding officer. In fact, the tenor of the rules in that the presiding officer does not have such discretion vis-a-vis administering of the oath of membership after the duly issuance of the notification by the ECP. If the issue of administering the oath arises, the presiding officer is bound by the self-contained provisions of the rules, which in this case is Rule 6. There is no other relevant provision in the rules of law or that specifically restricts the oath of member. The general rule of interpretation is that general provision give way or yield to specific provision of law. In the instant case, the specific provision is Rule 6, not Rule 38. Moreover, the high constitutional importance of oath of a member is evident from the fact that it is specifically mentioned and provided in the Constitution of Pakistan, Article 65, read with Article 127 and third schedule of the Constitution. However, Honorable Member Mr. Aftab Ahmed Khan, instead of considering the relevant provision of the rules, relied upon Rule 38. His contention was that Rule 38 places a bar upon the Speaker from administering the oath. I am of the considered view that instant matter does not come under the purview of Rule 38 as discussed above. Additionally, Rule 38 concerns the unseating of a member as a result of election dispute, whereas in my opinion, the issue under consideration is not an election dispute, rather an administrative affair envisaged in Section 125 of the Election Act 2017,
appeal against count which provides the representation of recounting is filed with the Secretary. ECP and the Commission may neither dismiss the appeal or determine the result afresh after recount and make such consequential order as may be necessary. It is pertinent to mention that as Section 6 of Section 125, the decision of the Commission is final. Thirdly and alternatively, Rule 38 appears to be applicable to unseating of a member. However, in instant case, the ECP's notification unambiguously declares that Mr. Umair Wasi Chaudhary had never been a member of the Assembly to begin with. His notification was declared withdrawn void ab initio. As far as the point raised by Mr. Honorable Aftab Ahmed Khan about the fate of the unseated member, if he gets any relief subsequently from a court of law, I rule that in such eventuality I would again administer oath to him if Election Commission of Pakistan issues notification to this effect. It would be pertinent to quote a precedent from the previous Assembly 2018-2023 when a similar eventuality occurred pursuant to the recounting held on PP 123 in compliance with the order of SCP, ECP, I beg your pardon, it is SCP, ECP recalled its notification August 10, 2018, while its subsequent notification dated February 12, 2019 to the extent of Sayyid Qutb Ali Shah and Ms. Sonia was declared elect from PP 123 in his place. She made oath on the first available next sitting of the Assembly, i.e. on February 20, 2019, without any objection raised on the pretext of Rule 38 regarding taking into account the expiry of the period of the limitation for appeal. Therefore, I acted accordingly and administered the oath to the member-elect under Rule 6. With this reasoning, I rule out the points of order raised by Honorable Aftab Ahmed Khan, PP 108. Thank you very much. Sir. Thank you very much, sir. As a procedure and as a decorum, I cannot challenge this ruling. मगर मेरा ख्याल था रूल 38 में आप एक चीज़ और पढ़ लेते that incumbent member was given a right of appeal for 3 days. उसके वो 3 दिन एक्सपायर नहीं हुए थे एक्सपायरी डेट पे, उसमें आपने कोई इसमें वजाहत नहीं फरमाई है क्योंकि ही हैड द राइट फॉर 3 days टू अपील. वो 14 को होता है, 15 को आप बोथ ले लेते हैं. मैं अर्ज करूं आप तशरीफ रखें. आई हैव गिवन द रूलिंग giving demise to the matter straight away. I have acted under Rule 6, Sub-Rule 4, and Rule 38 is applicable to election dispute only, and that comes when a proper due process of tribunal concludes. So this is not that case, so I have acted under Rule 6.4. ये मैंने आपकी उस convenience के लिए कि in any case, if it is a matter before the court of law, this ruling could be scrutinized there, and if any right accrues, the member elect today and the person who has been declared void ab initio, unka ko right infringe now. To secure the parallel level playing field, I have given this ruling, sir. अब हम आज की जी प्लीज 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 सर ये रूल 33A है, एनुअल कैलेंडर फॉर सेशंस ऑफ द असेंबली. इसमें सर दरख्वास्त ये है कि ये कैलेंडर कम से कम जारी फरमा दें ताकि ऑनरेबल मेंबर्स को पता हो और एक्सपेक्टेड डेट्स हमारे सामने हो. वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट हैज बीन डन जी. ये तो हुआ है एंड व्हाई कॉपी इज नॉट. कैन द सेक्रेटरी असेंबली अप्रोच द डाइस प्लीज. आमिर साहब ये जो आपने कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर ऑनरेबल मेंबर्स में डिसमिनेट नहीं किया. अगर देखें कॉपीज थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. सालाना बजट 2023-24 पर बहस का आगाज आज आखिरी दिन है. आज मेरे लिए मेरे पास मोअज़्ज़िज़ अरकान की लंबी फहरिस्त मौजूद है. अरकान से इस्तदा है कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात मुकम्मल कर लें. आखिर में वज़ीर ख़जाना बजट पर बहस को वाइंड अप करेंगे. सो द लिस्ट आई हैव टुडे on the government side is almost like 35 members and 30 or more from the opposition side. So मेरी दरख्वास्त ये होगी कि प्लीज रेपिटेशन अवॉइड करें.
اپنی جو بھی بات آپ نے کرنی ہے اس کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اراکین بات کر سکیں. سو آئی وڈ انوائٹ محترمہ آمنہ حسن. محترمہ آمنہ حسن, جناب محسن ایوب خان, جناب عمران الیاس چودھری, محترمہ سارہ احمد, محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ, جناب محمد ثاقب خورشید صاحب. اچھا کھڑی ہیں. I beg you an apology جی, آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا, جنہوں نے مریم نواز کو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے نام پر نامزد کیا. مجھے پنجاب کی ہر خاتون کو, اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہر بیٹی کو, پنجاب کی ہر بیٹی کو اور پاکستان کی ہر بیٹی کو مریم نواز شریف پر فخر ہے. اور میں ان کو خطاب دیتی ہوں کہ وہ آئرن لیڈی آف پاکستان ہے. جس طرح انہوں نے بریوری سے پارٹی کو مشکل ٹائم میں نکالا اور اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی. جناب اسپیکر, آج سے 3 سال پہلے بھی میں نے بجٹ سپیچ کے دوران یہ بات ایوان میں کی تھی کہ جادو ٹونے سے حکومتیں بنائی تو جا سکتی ہیں پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب دشمن حکومت ختم ہوئی اور اپنے وقت کا فرعون قانون کے مطابق جرائم کی سزا بھگت رہا ہے. دیکھیے جناب اسپیکر صاحب ایک سیکنڈ, ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ پلیز. ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ. ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ جی پلیز. ایک سیکنڈ جی سندھو صاحب پلیز. آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں سر. اگر کوئی چیز ان پارلیمنٹری ہوگی آئی ایکسپینڈ اٹ پلیز. آپ اپنی آپ کا یہ آپ جتنے میرے آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ہیں, یہ جنرل ڈسکشن از یور ڈے, آپ کا دن ہے. جتنی آپ اس میں سینٹی رکھیں گے اتنی آپ کی بات مؤثر ہوگی سر. میں آپ نے آبجیکٹ کیا, الاؤ می ٹو لک ان ٹو اٹ, میں دیکھ لیتا ہوں, بٹ نو کراس ٹاکس. یہ جنرل ڈسکشن کا آج تک یہ آپ کے سینئرز آگے بیٹھے ہیں, رانا آفتاب صاحب ہیں, بھچر صاحب ہیں. جنرل ڈسکشنز میں انٹرپشنز بڑی مشکل, کوئی قیامت برپا ہو رہی ہو تو شاید کو روکتا ہے. جنرل ڈسکشنز میں دے نوٹ. ایبسولوٹلی آئی ول انشور دیٹ. نو کراس ٹاکس پلیز. آپ حسن ڈونٹ وری ایٹ آل. نو کراس ٹاکس وڈ بی الاؤڈ. نو کراس ٹاکس وڈ بی الاؤڈ. نو کراس ٹاکس. جو آنریبل ممبر کا رائٹ ہے, دیٹ از اے اسپیچ, اٹ شوڈ ناٹ بی انٹرپٹیڈ. جی پلیز ہنا, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ اٹ. آئی ایم ناٹ. شکریہ جناب اسپیکر. آج 30 دن مکمل ہو رہے ہیں عوامی جمہوری حکومت کے, اور میں آپ کو اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ آج 30 دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ نے 30 پروجیکٹس جن کو بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے, وہ میں اس کی کاپی بھی دے دوں گی. یہ 30 کے جو پوائنٹس ہیں یہ دیکھ بھی لیں. تو جناب اسپیکر, جس رفتار سے مریم بی بی کام کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان 5 سالوں میں 10 سالوں کا کام کر دینا ہے. 5 اپنے سال اور 5 وہ سال جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے اور فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے گینگ نے جو پنجاب کے اندر سزا دی تھی پنجاب کے عوام کو. تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مریم بی بی نے اپنے
10 सालों, इन 5 सालों में 10 साल के काम करके दिखानी है। जनाब स्पीकर, मैं जब पंजाब का ये बजट देख रही थी तो सबसे पहले तो मुझे रमजान का निगहबान पैकेज, जिस पे इन लोगों ने बड़ी तनकीद की, उस पे मैंने देखा कि जिस तरह 60 लाख लोगों को, मुस्तहद लोगों को उनके घर के ऊपर राशन दिया गया, उसकी अपलॉड हमें भी करनी चाहिए और अपोजिशन को भी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, खवातीन वर्किंग वुमेन के लिए जिस तरह हॉस्टल्स बनाने का इकदाम इस बजट में है, जिस तरह बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स का कहा गया है, उसके लिए भी हम खवातीन और पंजाब की सारी खवातीन अपलॉड करती हैं। जनाब स्पीकर, तालिब इल्म जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी लैपटॉप्स दिए, इसी तरह मरियम बीबी ने इस बजट में तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के अंडर नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है और हमारा विजन हमारे कायद का विजन है। एंड सॉरी टू से, हमारा विजन वो नहीं है कि अंडे, कट्टे, मुर्गियां या लंगर खाने खोले। जनाब स्पीकर, हमारे विजन में नौजवानों को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने के लिए उनको आईटी की स्किल्स दी जाएंगी। हमारे इस बजट में अरफा करीम टावर का, 5 आईटी सिटीज का लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, ना कि जो ये अपने यूथ को सिखाते हैं कि गाली गलोच करें, फेक प्रोपेगेंडा करें, पेट्रोल बम्स बनाएं और रियासत के अदारों पे अटैक करें और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग करें। तो हमने बिल्कुल अपने नौजवानों को सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एम्पावर करना है। जनाब स्पीकर, मैं उन बच्चों को भी खुशखबरी देना चाहती हूं और मुबारकबाद देना चाहती हूं जिनके लिए पीस की, पंजाब एंडोमेंट फंड की बहाली जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने स्टार्ट की। तो इस इक़्तिदाम से, इस स्टेप से मरियम बीबी साहिबा वो मोहब्बत करने वाली माँ हैं, नजर आती हैं, जो पंजाब की आवाम के हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। मैं उनकी स्पीच भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों के बच्चे आईवी लीग्स में पढ़ेंगे तो पंजाब के सब बच्चे आईवी लीग्स में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं जरूर तरबियत, जो कलसूम नवाज साहिबा की तरबियत है, जो मरियम नवाज साहिबा को दी गई है, उसका जरूर जिक्र करूंगी। जिस तरह हमारी मुंतखब वजीर आजम चल के ऑपोजिशन के पास गई और उन्होंने कहा कि इस बजट में ना सिर्फ हुकूमत के बेंचेस के प्रोजेक्ट्स होंगे बल्कि आप लोगों के लिए भी मेरे दफ्तर खुले हुए हैं। जनाब स्पीकर, जैसे आपको पता है कि हमने हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हमारे मरियम नवाज साहिबा ने इसमें, मैंने जनरली पूरी ये पढ़ी, इसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा कि लाहौर का एक कैंसर हॉस्पिटल, सरगोदा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और हेल्थ को बेहतर करने के लिए स्पेशली स्मॉग के ऊपर कंट्रोल और सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी स्टार्ट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि हमारे कायद के विजन में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिस तरह मैं देख रही थी कि इस बजट में मोहतरमा ने पहले 6 महीने में तमाम सड़कों को तामीर करने का प्लान और मेक श्योर किया कि एक ऐसा जाल बिछे कि साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के साथ सारे शहर आपस में जुड़ जाएं। तो क्योंकि जनाब स्पीकर मुझे पता है टाइम कम है, तो मैं इसलिए बस एंड पे रैप अप करूंगी। जनाब स्पीकर, जो डार्क टाइम हमने 3.5-4 साल इनकी हुकूमत में जो तबाही का टाइम गुजारा, जिस तरह हमने देखा कि पंजाब के अंदर कमीशन पे काम किया गया, जिस तरह हीरो की अंगूठियां वसूल की गई, जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे करके करप्शन की गई, तो आपको पता है कि हमारी वजीर आला ने कहा है कि करप्शन
is my red line. تو ہم نے صرف کام کر کے دکھانا ہے. یہ ادھر بیٹھے ہیں لوگ, اگر یہ اپنے ٹائم میں مجھے کوئی ایک اسکول, کوئی ایک ہاسپٹل, کوئی ایک کالج, کوئی ایک منصوبہ, کوئی ایک ایسی چیز دکھا دے جو انہوں نے اپنے ٹائم میں کی ہے. تو اینڈ پہ میں کہتی ہوں کہ ابھی یہ والا جو بجٹ ہے یہ جھلک ہے. 2024 سے 25 کے اندر جو بجٹ آئے گا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق پورا ہوئے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. محترم جناب رانا شہباز احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر, پی ڈی ایم 2 نے 4,480 ارب 70 کروڑ کا بجٹ نہیں دیا بلکہ اعلانیہ ڈاکہ ڈالا ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. جناب اسپیکر, محترمہ جو فرما رہی تھی, پہلے بھی عظما کاردار صاحبہ نے بھی تقریر کی, وہ پہلے عثمان بزدار صاحب کی بھی ایسے ہی تعریفیں کرتی تھی, بعد میں چودھری پرویز رائے کی بھی ایسے ہی تعریفیں کرتی تھی, آج کل وہ مریم نواز صاحبہ کی تقریریں کر رہی ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ انہوں نے ایک موٹر سائیکل ایک واقعے کی طرف دلوانا چاہوں گا جو آج صبح پیش آیا ہے, جو بدقسمتی کے ساتھ مجھے ادھر بیان کرنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر, آج میں اور میرے ساتھ میرے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو ہمارے شیخو پورہ سے MP ہیں, ہم سر ہماری لیڈرشپ آ رہی تھی ATC میں. آج اعجاز چودھری صاحب, سینیٹر محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ صاحب. تو میں رینڈملی پتہ چلا ہمارے ادھر ان کی کونسل تھی, ہم وہاں پہ چلے گئے. آپ کو بھی سر پتہ ہے جو اکیوز پرسن ہوتے ہیں ان کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے, سب ملنے جاتے ہیں, ہم گئے, ہمارے وہ لیڈر ہیں. جو حالت جناب میں نے وہاں پہ دیکھی جناب اسپیکر, مجھے لگ یہ رہا تھا کہ یہ جو ایریا ہے, جس ایریا میں ہم کھڑے ہیں, یہاں پہ کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ تو میری بہن کہہ رہی تھی کہ اس بجٹ میں یہ 50 پروگرام رکھے گئے ہیں, یہ 100 پروگرام رکھا گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ وہ بجٹ ہے جو پچھلے نگران ضائع کر چکے ہیں. یہ وہ بجٹ پیش ہو رہا ہے, کوئی نیا اگلے سال کا بجٹ بعد میں پیش ہوگا. اور اس بجٹ میں جو یہ موٹر سائیکل فراڈ اور کبوتر والے بابے کی جس طرح آٹے کی تھیلے پر تصویریں لگائی گئی ہیں, یہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو میری بہن بتا رہی تھی کہ مریم نواز شریف کے کام یہ ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے کپتان کے کام کیا تھے. کپتان نے معاشی محاذ پر جو کام کیے وہ تمام دنیا کو پتا ہے کہ کووڈ کے اندر ٹیکسٹائل پوری دنیا میں بند ہوئی, لیکن پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے انہوں نے اس کو کھلا رکھا کہ ہماری انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وہ انڈسٹری ہے جس نے $4.5 ارب کی برآمدات کی اور پاکستان میں سرمایہ آیا اور جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں. اور اس کے بعد
فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس نے خود اعتراف کیا. No cross talks, please. No cross talks. This is unacceptable جی. آپ پلیز کیوں انٹرپٹ کر رہی ہیں؟ میری آنریبل ممبر سے درخواست ہے آپ اپنی تقریر کریں, کھلے دل کے ساتھ پوری کریں. یہ کوئی آپ تو ان کو انٹرپٹ کر رہی ہیں. دس از یہ معاشی محاذ کی میں بات کرتا چلوں تو کووڈ کے اندر ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں 4 کروڑ لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے, لیکن میرے کپتان کی بہترین حکمت عملی پر پاکستان میں صرف 15 لاکھ لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے, جس میں سے 98% لوگ جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے, بالکل صحت مند اور توانا ہو گئے. اس کے بعد صحت کارڈ کی بات کریں تو میرے کپتان نے غریب اور امیر کا فرق ختم کر کر سب کو 8 کروڑ لوگوں کو جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے صحت کارڈ جاری کیا, جس سے 25 کروڑ لوگ استفادہ حاصل کیا. یہ وہی کسان کارڈ تھا. جو بدقسمتی کے ساتھ مجھے ادھر بیان کرنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر, آج میں اور میرے ساتھ میرے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو ہمارے شیخو پورہ سے MP ہیں, ہم سر ہماری لیڈرشپ آ رہی تھی ATC میں. آج اجاز چودھری صاحب, سینیٹر محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ صاحب. تو میں رینڈملی پتہ چلا ہمارے ادھر ان کی کونسل تھی, ہم وہاں پہ چلے گئے. آپ کو بھی سر پتہ ہے جو اکیوز پرسن ہوتے ہیں ان کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے, سب ملنے جاتے ہیں. ہم گئے, ہمارے وہ لیڈر ہیں. جو حالت جناب میں نے وہاں پہ دیکھی جناب اسپیکر, مجھے لگ یہ رہا تھا کہ یہ جو ایریا ہے, جس ایریا میں ہم کھڑے ہیں, یہاں پہ کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ ایک DSP صاحب تھے جن کا نام تھا بلال, اور ایک سہیل تھا SHO. سر وہ اندر آ گیا, اس نے کہا جی آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم کھڑے ہیں, ہمارے لیڈرز آئے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ملنا ہے. اس نے کہا جی میں آپ کو بخشی خانے میں بند کر دوں گا. 7 وکلا صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ آنریبل MPA ہیں. لیکن سر جس طرح ان کی ٹون اور وے آف ٹاکنگ, تو ڈیفینیٹلی ریئیکشن میں مجھے بھی غصہ آیا. میں نے بھی اس کو کہا کہ یہ ہاتھ نیچے کر کے تم بات کرو, ادھر تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے. مجھے جج صاحب کہیں گے تو ہم باہر چلے جائیں گے. جس وقت جج صاحب آئیں گے, جج صاحب آ گئے, ہماری بات ہوئی, لیکن اس نے بڑی بدتمیزی ادھر کی پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس بات کو میں جتنا لمبا کھینچوں جناب اسپیکر, کانٹینٹس یہی ہیں کہ جو فساتیت اور جو شہنشاہیت کی ذہنیت تھی ان کی گورنمنٹ کی, وہ ادھر مجھے بالکل سامنے نظر آئی. اور یہ کوئی رینڈملی نہیں ہوا. جب ہم اندر داخل ہوئے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ATC میں آج کچھ ہوگا. میں نے قریشی صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہم نے برداشت کرنا ہے ان کو, کیونکہ ہم ان سے برداشت نہیں ہو رہے. اس کے بعد جو ہوگا ان کا عمل ہوگا, اس کے رد عمل میں ہم اپنا کام کریں گے. جناب اسپیکر, ایک طرف تو یہ مافیا منگواتے ہیں اپنی MPAs کی تکریم کے لیے پنجاب پولیس سے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, میں اپنی بات بعد میں بات کروں گا, کیا ہمیں ان سے ملنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ہمارے لیڈر عمران خان سے لے کے شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, عمر سرفراز چیمہ, اجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید اور جتنے ہمارے جناب قیدی ہیں, یہ ہمیں بخشی خانوں سے ڈراتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کا جو روپ ہے جناب اسپیکر, میں اس ہاؤس کا اپوزیشن لیڈر ہوں. میری عزت اس ہاؤس کی عزت ہے. یہ روچنس والی باتیں جو ہے جناب اسپیکر یہ سامنے آ رہی ہیں. بچہ صاحب, میں آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اینڈ اٹس اے ویری سیریس کنسرن
तो ऑन द ट्रेजरी बेंचेस फाइनेंस मिनिस्टर ही बैठे हैं, मैं आपको एक तकलीफ देता हूँ हुजूर, जरा प्लीज बताएं कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन एक कोर्ट रूम में किसी अक्यूज्ड से मिलने गए और पुलिस की उनके साथ ये हाई हैंडेडनेस है जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं इनसे कह दूं कि आप प्रिविलेज मोशन मूव कर दें एंड देन अगेन वी टेक इट एज अ प्रिविलेज मोशन, और इधर एज अ गवर्नमेंट मिनिस्टर टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके साथ और अरकान भी हैं, आप इनको इनकी इस बात को सुनने के बाद क्या कहते हैं? जनाब स्पीकर, पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, मगर हम लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं जी। पिछले 5 साल जब इनकी हुकूमत थी यहाँ पे थे और हम वहाँ पे थे, और वो भी जी नो क्रॉस टॉक सर, प्लीज लेट हिम आंसर। नो और जनाब स्पीकर एक वो वक्त भी था जब हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब को इन्होंने नाजायज कैद में रखा हुआ था। जनाब इनके जो बानी हैं इमरान खान न्याजी साहब ने झूठे केसों में उनको हमजा शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त के ऑपोजिशन लीडर थे, और उनको 2.5 साल तक कैद नाहक काटनी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो यहाँ बैठे हैं और हर किस्म की बात भी करते हैं, और उनको बहुत टाइम लगा प्रोडक्शन ऑर्डर लेके इस हाउस तक आने में। तो जनाब स्पीकर, मगर हम फिर भी इस चीज़ को जो है समझते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और आपके हुक्म के मुताबिक जो भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, और उनको हम बिल्कुल इनसे मैं नाम ले लेता हूँ, हम उनको बुलाते हैं, और आईजी साहब को मैं बल्कि कहता हूँ आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस चीज़ को देखें कि आइंदा से अगर ये जाएँ कोर्ट रूम में तो इनको मिलने दिया जाए। मगर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जनाब स्पीकर। हमारी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, और किस किस के नाम लूँ जिनको इन्होंने कैद नाहक जिन्होंने काटी, जिन पे केसेस बनाए गए। हमें तो ये तो कोर्ट रूम तक चले गए जनाब स्पीकर, हमें तो अदालत के हाथे में नहीं घुसने दिया जाता था इनके दौर में। मैं इलेक्टेड एमपीए था, तब इस हाउस का मेंबर था, तो हमें अदालत के हाथे में नहीं घुसने दिया जाता था। कोर्ट रूम तक जाना तो दूर की बात है। मैंने खुद धक्के खाए हैं पुलिस से, इनको तो धक्के नहीं ना पड़े। इनके दौर में मैंने पुलिस से धक्के खाए हुए हैं, पुलिस ने हमें धक्के मारे, हमारे वर्कर्स को। हम इलेक्टेड एमपीएस के साथ ये होता रहा है, मगर हम इनके साथ ये नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, इन्होंने जो हमारे एमपीए की है, जिन्होंने पुलिस के साथ इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात की है, तो इनको मैं बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है, और अब वो इन राइटिंग जवाब देंगे एमपीए साहब। हमारी हुकूमत में इस तरह का कोई काम नहीं होगा कि इनको या किसी को भी उस पे एतराज हो। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से दरख्वास्त करूंगा, yes we have a bitter past, all of us have it, yes we have testing times, मुश्किल मुकदमात हैं, दहशतगर्दी की अदालतें हैं, बोझ है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस सूरत हाल में जहां पर इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स अपने किसी लॉफुल राइट को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो सर आई विल एज अ स्पीकर जेलसली गार्ड इट, जेलसली। आज का ये वाकया जो पेश आया, इसको आप अपने तौर पे देखें। ऑपोजिशन लीडर वहां गए, अगर ये एक चेकर्ड पास्ट है, मैंने भी वो विसल्स, वो धक्के, वो चोटें खाई हैं, मेरा सर फटा है, मुझे नीचे सीढ़ियों से धक्का देकर फेंका गया है, मैं भी हाउस का मेंबर था, मुझे एक डीएसपी ने स्कफल करके एक प्रिजनर वैन में बिठा लिया, मैं भी किसी को मिलने गया था, लेकिन वो कोई अच्छा पास्ट नहीं है। सो मेरी आपसे ये बड़ी क्लियर एज ए स्पीकर इन द हाउस मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर